کے لیے پاکستان بات کرنے کا آسان ذریعہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریگیڈیئر صاحب، جنرل صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ طالبان کو بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ فتح کرنے والے ہیں اور پھر ساری دنیا وہ فتح کر لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عراق نے کویت پہ چڑھائی کر دی تھی اور قبضہ کر لیا تھا، تو یہی جنرل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چند دنوں کی بات ہے، یہ جو کویتی فوج ہے دیکھنا کیسے عراق کے ساتھ کرے گی اور امریکی بھاگ جائیں گے یہاں سے اور دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگی، آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس سارے تبصرے؟ اس وقت انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ عراقی جو ہے وہ امریکہ کو شکست دے دے گے، یعنی اتنی ابسرڈ بات ایک فوجی سے یہ اس قسم کی بات ایکسپیکٹ کرنا، ہاں جی، ابسرڈ تھی بات، لیکن نیورتھلیس ہی واز دی کمانڈنگ چیف آف دیٹ ٹائم۔ تھینک گاڈ کہ ہم نے فورسز نہیں بھیجی، یہ تو ہم فورسز بھیجتے، ہمیں کہا جا رہا تھا کہ فورسز بھیجو امریکہ کی سائڈ کے اوپر، یہ کہہ رہے تھے ہمیں فورسز بھیجنی چاہیے عراق کی سائڈ کے اوپر۔ ابھی ابسرڈٹی امیجن کیجئے، تو اس لیے ابھی ہم پاکستانی ہیں، ہی از کمانڈنگ چیف، واز کمانڈنگ چیف آف پاکستان آرمی۔ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ابھی ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس وقت دو تین چیزیں ہیں، بڑے میجر آبجیکٹیوز ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں، لیکن ہم ایک ریکگنائز نیوکلیر پاور بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اگر ہمارے ساتھ وہ ایگریمنٹ ہو جائے جو کہ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے امریکہ کا، تو ہم ایک اسٹیپ اور اس کے اوپر فارورڈ ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ریکگنائز کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارا رول جو ہے اور ہماری خواہش وہ آپ کا رول بھی ہے، اور آپ کی وہ خواہش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک بیریئر نہ رہے، یہ برج بن جائے۔ ابھی یہ جیو پولیٹیکل باتیں ہیں، ابھی اس میں کہ حکومت آج کس کی بنے اور کل کس کی بنے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی۔ جنرل صاحب اس پر بڑا زور دے رہے تھے کہ اگر آپ نے طالبان کو اس میں شامل نہ کیا تو کیا ہوگا۔ بھی کارزائی کی حکومت جو ہے اس کو 8 سال ہو گئے، اور بھی 8 سال رہ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کارزائی کسی کولیشن کے لیے تیار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ طالبان اس میں شامل ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس میں آدھے طالبان شامل ہو جائیں۔ بہت سارے پرمیٹیشن کمبینیشن ہیں، لیکن نیشن اپنے انٹرسٹ اس طریقے سے نہیں ڈیفائن کرتی کہ ہمارے دوست طالبان ہیں تو ہم نے ان کو گدی پہ ضرور بٹھانا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ ان کو گدی پہ بٹھا دیا تھا، غلطی کی تھی، نہیں غلطی تھی یا نہیں تھی، لیکن ہم نے بٹھا دیا تھا، اور انہوں نے پھر اس کو القاعدہ کو موقع دیا ادھر پنپنے کا، اور القاعدہ نے اپنے ہنر دکھائے، جو کہ ٹوین ٹاور کے اوپر حملہ کیا، 9/11 ہوا، اور اس کے بعد جو دھاری دنیا کو سختی آئی، اور اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9/11 کروانے والے بھی یہ نہیں تھے، یہ کروانے والا کوئی اور تھا، بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ، دیٹس اے سیپریٹ ایشو۔ بٹ مین ایشو یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا تھا۔ ابھی ہمارا انٹرسٹ طالبان نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ امریکہ کو خوش کرنا نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ جو 5 ملک جو ہماری مدد سے آزاد ہوئے، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہماری مدد سے آزاد ہوئے ہیں۔ ہم نے افغانستان میں جہاد میں حصہ لیا، روس کو شکست ہوئی، اور روس نے وہ 5 ملکوں کو چھوڑ کر پیچھے چلا گیا۔ ابھی یہ لوگ جو ہیں یہ سارے لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں، یہ لینڈ لاکڈ کنٹری اگر ریسرجنٹ رشا ہوتا ہے تو وہ ان کو واپس لے سکتا ہے، کیونکہ آفٹر آل یہ کوئی مسلح جدوجہد سے آزاد نہیں ہوا ہے، ان کو آزادی ایسی مل گئی تھی، تو لہٰذا یہ ایسے ہی واپس بھی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ یہ لوگ آزاد رہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا ایک بیک یارڈ سیکیور ہو جاتا ہے۔ ہمارا بیک یارڈ سیکیور ہوتا ہے جب افغانستان بنتا ہے تو ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ ہمارا بیک یارڈ فردر سیکیور ہوتا ہے اگر یہ 5 کی 5 جو مسلمان ریپبلک سینٹرل ایشیا کی ہیں یہ ہمارے ساتھ دوست ہو اور ہمارے بلاک کی شکل اختیار کر جائیں۔ بالکل، یہ ہمارا انٹرسٹ ہے۔ یہ گورنمنٹوں کے ساتھ کنٹریز نہیں بات کیا کرتے، گورنمنٹیں تو تبدیل ہوتی ہیں۔ طالبان ہو سکتا ہے آ جائیں، ہم اس کے ساتھ بھی بات کریں گے، یا ہو سکتا ہے نہ آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے۔ ابھی کارزائی کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کی حکومت بدلی ہو گئی ہے تو کیا امریکہ نے کہہ دیا نہیں وہ مشرف چلا گیا آپ سے بات نہیں کروں گا؟ International relations don't work that way. It's not with the person. یہاں پر 2-3 پوائنٹ ایکچولی ایمرج ہو رہے ہیں میرے مائنڈ میں، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اپون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کی، تو انٹرنیشنل ریلیشنس میں ہم کوآپریشن اور الائنسز کے بنا نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی اسٹیٹ ٹوٹل آئسولیشن میں سروائیو نہیں کر پاتی، لائک ایران، تو لائک ایران ہمیں
ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے. ہمیں الائنسز یا لیبیا کو جیسے انہوں نے آئسولیٹ رکھا اتنے سال, تو وہ ہمیں الائنسز کو ساتھ لے کے آگے چلنا پڑتا ہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں دو اور چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم ایسی الائنسز سیٹ کرتے ہیں تو دو فیکٹر امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹ کی سوورینٹی اور نیشنل انٹرسٹ, اور دوسرا جو اسٹیٹ کی ڈومیسٹک نارمز اور پبلک اوپینین ہوتی ہے, یہ وہ پبلک ہوتی ہیں جو ہماری لیڈرشپ کو چوز کر کے لاتی ہیں. وین یو ٹیک اینی ڈیسیژن ان ڈس ریگارڈ آف پبلک اوپینین اینڈ ڈومیسٹک نارم, then you suffer at the end of the day. This is what is happening, I would maintain. اور جب آپ پبلک کو ساتھ لے کے, پبلک اوپینین کو, اپنے جو ڈومیسٹک آپ کا کلچر, ویلیوز اور نارمس ہیں ان کو لے کے آگے چلتے ہو, پھر الائنسز کو بھی مینٹین رکھتے ہو, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ون ون سچویشن میں ہوتے ہو. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو امریکہ کی اس ٹائم ضرورت ہے. ایٹ سم پوائنٹ میں یہ کہوں گی کہ اتنا بڑا جو بارڈر ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, اس کو پاکستان alone cannot protect it. And secondly, پاکستان کو اکانومیکلی آف کورس اس ٹائم ضرورت ہے بہت زیادہ ایڈ کی اور ہیلپ کی. اس پوائنٹ پر پاکستان کو US کی ضرورت ہے, بٹ پاکستان جب بات کرتا ہے اپنی ٹیریٹری کو دینے کی, تو نہ کہ پاکستان اپنی ٹیریٹری US کو دے کے US سے ہیلپ لے اپنی ٹیریٹری کے اندر, بلکہ ہماری لمیٹیشن سچ ہونی چاہیے کہ کس حد تک ہم نے اپنی ٹیریٹری کے اندر دوسری اسٹیٹ کو آنے دینا ہے اور کتنی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. ہم یہ وار خود لڑیں لیکن US ہماری سپورٹ کرے. یہ جو ملٹری یوز ہے اور ڈرونز ہیں, ان کو ٹوٹل جو ہے نا بند ہونا چاہیے. اور آئی وڈ مینٹین کہ جو ہے نا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اسٹریٹجی یوز کی جانی چاہیے. اور اس کے بعد سر نے بات کی تھی, بریگیڈیئر صاحب نے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی, اور انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ریکگنائز اسٹیٹ ہوں. دو باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے مدد اور سپورٹ کے بغیر اس ٹائم یونائٹڈ اسٹیٹ ریجن میں قدم جما نہیں سکتا. 80% جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی لاجسٹک اور ہر طرح کی سپورٹ جا رہی ہے وہ تھرو پاکستان جا رہی ہے. جب اس طرح کا اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان USA کے ساتھ ہے, تو وہ انڈیا کے ساتھ ایسی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیل کرتے ہیں, تو وائی ناٹ وتھ پاکستان. اگر پاکستان اس حد تک گریٹ الائی ہے US کا, تو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں اتنا زیادہ انرجی کرائسس ہے, اتنا زیادہ پاکستان اکانومیکلی سفر کر رہا ہے, اور اس طرح کی ڈیل جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ہو جانی چاہیے. اٹ ول جو اس کو بیلنس کر دے. اینڈ ون مور آرگیومنٹ آئی وڈ لائک ٹو سے کہ جب بش ایڈمنسٹریشن تھی, اس ٹائم ایک تھیری آئی تھی, ڈیموکریٹک بام تھیری, جس کا تھیم یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں کوئی ایسی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے جس کے ڈیموکریٹک کریڈینشیل اسٹرانگ ہیں, تو ہم اس کو سوچیں گے کہ بھئی وہ ہمارا گریٹ ایلائی ہے, اور جن کے ڈیموکریٹک کریڈینشیل اسٹرانگ نہیں ہیں وہ ہمارے فو میں آ جاتے ہیں. اور جو ہمارے ایلائز ہیں ڈیموکریٹک کریڈینشیلز والے, ہم ان کو نیوکلیئر ویپنس کی ریکگنیشن دے دیں گے, اور ہم ان کو NPT کا اسٹیٹس دے دیں گے. اور جس میں بعد میں ابھی بھی انالیسس آتا ہے, اور اب ریسنٹلی ایک 2009 کے اینڈ میں ایک بک آئی ہے جس میں یہ کافی ایمفیسائز کیا گیا اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا ایک ڈیموکریٹکلی اور اکانومیکلی کافی جو اسٹرانگ ہے, اور ہم اس کو لے کے آئیں. میرا آرگیومنٹ یہ ہوگا کہ دیکھیں 3 جو ہے نا نان NPT اسٹیٹس ہیں جو پرٹیکولرلی نان نیوکلیئر ویپنس ہیں. نارتھ کوریا نے وائلیٹ کیا, اور نارتھ کوریا مطلب اس نے ٹیسٹ کیے, اور ایران از بیہیونگ ان بریچ آف نان پرولیفریشن نارمس. پاکستان کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے انڈیا کو NPT میں لانے کا کوشچن بڑا ہی ویگ سا لگتا ہے. تو میرے خیال سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل تو خیر آلریڈی ہی انڈر US پروٹیکشن ہے, اس کو پروٹیکشن امبریلا ملا ہوا ہے, اور وہ ایک ڈکلیئرڈ ویپنز نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ نہیں ہے, بٹ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے, بٹ جی, اور پروٹیکشن اس کو ملی ہوئی ہے. اب کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا کیا جائے, اور جو نیولی ایمرجنگ اسٹیٹس ہیں ان کے بیہیویئر کو کیسے چینج کیا جائے. تو یہاں پر 2 فنڈامنٹل ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انڈیا اور پاکستان کو اگر ہم کسی بھی طرح سے پروٹوکول سے دونوں کو لے کے آ جاتے ہیں NPT کے اندر, تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمیں پرولیفریشن سے ریلیٹڈ اور پھر ٹورڈز اور ہمارے جتنے بھی ایشوز ڈسارمامنٹ اور نان پرولیفریشن اور اس طرح کے ایشوز ہیں وہ سارے ہمارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. بوتھ آر نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ویل ریکگنائزڈ اینڈ بوتھ اسٹیٹس ول بیہیو ان ٹرمز آف نان پرولیفریشن اسی. اور پھر کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ جب ہم ان دونوں کو NPT میں لے کے آئیں گے تو جو نیولی ایمرجنگ اسٹیٹس ہیں وہ فردر جو ہے نا ان کی ایمبیشنز آ جائیں گی کہ ہم نے ایکوائر کرنے ہیں, جو ایکوائر کر لے ہم, تو ان کا ایک الگ جو ہے نا ان کو ڈیل کیا جائے. جب NPT 2010 ریویو کانفرنس ہو رہی ہے, اس ریویو کانفرنس میں جو آپ کا NPT وڈرال کا جو کلاز ہے
اس کو اپسیٹ کریں, اس کو ختم کر دیں. جو این پی ٹی میں جو اسٹیٹس جوائن کریں ان کو وڈرا نہ کریں, اور اس طرح سے ان کا ڈیل کرنے کے بھی این پی ٹی کے اندر ہی اور کلازز ہے, ان کو سیدھا کیا جائے تو ان کا بیہیویئر بھی چینج کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے. اچھا برگیڈیئر صاحب, رضوانہ نے بات کی کہ ہمارا انرجی کرائسس سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے.